نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 چل رہی تھی، جس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر پچھلے درس میں بیان ہو چکی۔ کچھ باتیں رہ گئی تھیں، چونکہ اس آیت مبارکہ کا مضمون جادو کے متعلق ہے کہ جو یہودی لوگ تھے وہ کتاب اللہ کی پیروی نہیں کرتے تھے، کتاب اللہ کو چھوڑ کر وہ شیطانی باتوں کی پیروی کرتے تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ یہ جو تم شیطانی چیزیں ہیں، جادو کی چیزیں ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تو وہ کہتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو کیا کرتے تھے، جادو کرنا کوئی غلط چیز تھوڑی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پہ حکومت کیا کرتے تھے، انسانوں پر بھی حکومت تھی، ہوا پر بھی حکومت تھی، اور پرندوں پر، جنات پر، سب پر حکومت تھی، تو وہ جادو کے زور پر ہی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے ان کی اس بات کی تردید نازل فرمائی، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، کہ سلیمان علیہ السلام کافر تو نہیں تھے، جادو کرنا تو کفر ہے، انہوں نے تو کفر نہیں کیا، یہ کفری کام تمہارا ہی ہے۔ تو یہ مضمون تقریباً پچھلے درس میں بیان ہو چکا۔ اب کچھ باتیں جادو کے متعلق عرض کرنی تھی کہ جادو اور معجزے میں فرق، کیونکہ بظاہر یہ دونوں ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسباب کے بغیر ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے۔ معجزے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، اور کئی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لشکر تھا اور پانی کم ہو گیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے اندر پانی منگوایا، آپ نے اپنے دست مبارک، ہاتھ مبارک اس میں بھگوئے اور بہت پانی ہو گیا، پورے لشکر نے پانی پیا۔ اسی طرح بعض اوقات کھانا کم ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے جاتے پورا لشکر کھا لیتا اور کھانا وافر ہوتا۔ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور وہ سارے کتنے صحابہ کرام پی رہے ہیں، اور پھر بھی دودھ ویسے کا ویسے۔ یہ ایسے بہت سے معجزات ہیں۔ جو معجزہ ہوتا ہے وہ بظاہر جو اسباب ہیں ان کے خلاف ہوتا ہے، اس کا کوئی اب ایک بالٹی دودھ ہو، 4 5 6 10 بندے بھی ہیں، وافر ہو جائے تو کوئی یہ معجزہ نہیں ہے۔ اور جادو بھی بظاہر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بظاہر جو ہے نا وہ اسباب کے خلاف نظر آ رہا ہوتا ہے، جو جادوگر جادو کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو جادو اور معجزے میں، معجزہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ اب جادو اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ ہر موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا، تو جو جادوگر ہوتے ہیں یہ بظاہر فاسق فاجر لوگ ہوتے ہیں، اور جو نبی ہوتا ہے، نبی کا تو چہرہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ سچا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کی صورت کی بھی حفاظت کرتے ہیں، سیرت کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور جو جادوگر ہوتا ہے وہ ظاہری طور پر بھی فاسق فاجر ہوتا ہے، اور وہ باتوں سے بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھگ ہے، فراڈی ہے، اس کا مقصد ہی کیا ہے؟ پیسے بٹورنا ہے۔ تو گویا کہ یہ بنیادی ظاہری فرق ہے، کیونکہ جادوگر اور انبیاء کا مقابلہ ہے نا۔ تو جب بھی جادوگر دیکھیں گے بظاہر ایسا ہی بندہ ہوگا، گلیوں میں دیکھیں گے وہ کوئی دعویٰ ہی کرے گا، وہ کرتب دکھا رہا ہوگا، کرتب، اس سے فسق و فجور ہی ظاہر ہو رہا ہے۔ جبکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں پر کرامت ظاہر ہوتی ہے، معجزہ نہیں۔ معجزہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ تو اب کوئی نیک آدمی ہے، اس سے بھی ایسا کوئی سبب ظاہر ہو سکتا ہے۔
تو جو کرامت ہوتی ہے وہ نیک آدمی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، اور جو جادو ہوتا ہے وہ فاسق فاجر کر رہا ہوتا ہے۔ اور جادو کے اندر بھلا کیا ہوتا ہے؟ جادو میں نظر بندی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، قرآن پاک خود بھی بیان کرتا ہے سحروا اعین الناس، کہ جادو کیا ہوتا ہے؟ کہ نظر بندی۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر کیا تھے؟ نظر بندی کی انہوں نے، وہ نظر بندی کر دیتے ہیں، بظاہر وہ کچھ ہوتا ہے، لگ کچھ رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے سحروا اعین الناس، کہ انہوں نے سحر کیا، جادو کیا لوگوں کی نظروں پر۔ یہ نظر بندی ہوتی ہے۔ اور یہ جو جادو ہوتا ہے نا، اس میں حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے نا، اب اس جادو کو قرآن کہہ رہا ہے بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے وہ، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ۔ اب قرآن جس کو بڑا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جو جادوگر تھے، فرعون جن کو لے کر آیا تھا، تو وہ انہوں نے بہت بڑا جادو پیش کیا انہوں نے۔ اب بڑا جادو کیا پیش کیا؟ کہ ان کے پاس رسیاں تھیں، وہ رسیاں پھینکی انہوں نے، اور وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے سانپ ہے، ہل رہے ہیں۔ اب یہ کیا تھا؟ سحروا اعین الناس، لوگوں کی نظر بندی کی ہوئی تھی۔ اب جو جادوگر ہوتے ہیں نا، جادوگروں کی نظر بندی نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے تو کوئی ایسے منتر پڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں رسیاں، لیکن لگ سانپ رہے ہیں۔ اب کیا ہے کہ اب وہ جو رسیاں تھیں نا، وہ لگ رہا تھا سانپ ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ قرآن بیان کر رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے جادو کے ذریعے؟ بندے کا خیال ایسا ہو گیا، اب چونکہ نظر بندی کی تھی نا، تو ان کا تصور ایسا ہو گیا کہ یہ سانپ ہیں، اور وہ سانپ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یخیل، یہ خیالی چیز ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جادو کا اثر کیا ہوتا ہے؟ خیالی چیز ہوتی ہے۔ نظر بندی کی ہوتی ہے نا، تو خیال میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پھینکا، تو وہ تو بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تھی تو لاٹھی، اور یہ تو اژدہا بن گیا۔ اب چونکہ وہ جادوگر تھے، ان کو جادو کا علم تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو میں حقیقت نہیں بدلتی۔ اور یہ تو لاٹھی اتنا بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ اژدہا بن کے ان کی ساری رسیاں کھا گیا۔ حالانکہ جادو کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ جادو پھینکتے ہیں نا، پیش کرتے ہیں، پھر وہ اپنا لپیٹ کے وہ جو پٹاری سی ہوتی ہے اس کے اندر ڈال لیتے ہیں، کیونکہ حقیقت تھوڑی بدلی ہوتی ہے، وہی چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھا یہ تو ہماری ساری رسیاں کھا گیا، یہ تو حقیقت ہی بدل گئی، فوراً سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ فوراً کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، ہم ان کے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ اب چونکہ علم تھا نا، اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ مطلق علم بھی جہالت سے بہتر ہے۔ کہ تھا تو جادو کا علم، غلط علم تھا، لیکن علم تھا، اس علم سے انہوں نے پہچان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، جادو میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اصول یہ ہے کہ جادو میں حقیقت نہیں بدلتی، ٹھیک ہے۔ اب جادو میں ہوتا کیا ہے؟ چونکہ یہ ایسی چیزیں معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، یہ اصل میں ہماری نظریاتی کمزوری ہے، عقائد کی کمزوری ہے۔ تو جادو میں نا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیے کہ اصولی طور پر نا اسباب جو ہے نا، اسباب تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ اسباب ہیں جن کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کی ہیں۔ ایک وہ اسباب ہیں کہ جن کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے، جیسے اگر پیاس لگی ہے تو ہم پانی پئیں گے، تو پانی یہ سبب ہے، اس سے ضرور پیاس بجھے گی۔ کھانا کھائیں گے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھائیں گے، کھانا سبب ہے نا، کھانا کھائیں گے تو بھوک ختم ہو جائے گی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا لازمی نتیجہ رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے ان اسباب کو اختیار کرنا فرض ہے۔ کوئی بندہ توکل نہیں کر سکتا کہ جناب پیاس لگی ہوئی ہے تو بس میں توکل کرتا ہوں، مر گیا تو خودکشی کا گناہ ملے گا۔ اگر بھوک لگی ہوئی ہے، بندہ کہ میں توکل کرتا ہوں، مر جائے گا، خودکشی کا گناہ ہے۔ اسی وجہ سے بندوں پر نان نفقہ کمائی کرنا فرض ہے، کہ جائیں کما کے لائیں، گھر میں نہ بیٹھ جائیں کہ جناب توکل کرتے ہیں ہم۔ یہ توکل ناجائز ہے، گھر میں بیٹھ کے توکل کرنا۔ جاؤ کماؤ،
کما کے کھاؤ، یہ سبب اختیار کرو، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اب صحابہ کرام سے بڑھ کر کس کا ایمان تھا؟ صحابہ کرام بھی تو کاروبار کرتے تھے، کمائیاں کرتے تھے، تو گویا کہ کمائی کرنا، یہ والے اسباب اختیار کرنا فرض ہے کہ جن کا لازمی نتیجہ رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے، یہ حکم ہے ہمیں۔ دوسرے وہ اسباب ہیں جن کا لازمی نتیجہ نہیں نکلتا، بلکہ اکثر نکل بھی آتا ہے اور بعض کا نہیں بھی نکلتا۔ جیسے علاج کروانا، علاج میں لازمی نتیجہ نہیں ہے کہ جب علاج کروائیں گے ضرور ٹھیک ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے علاج کرواتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے، ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا ڈاکٹر، وہ ٹیسٹ کروائی جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا، چونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ بیماری آ گئی، شفا من جانب اللہ، لیکن علاج کو اختیار کرنا ایک سبب ہے، اور یہ سبب کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ یہ سنت ہے، علاج کروانا سنت ہے۔ ایک بندہ توکل کر لے کہ میں علاج نہیں کرواتا، تو اس کو نا توکل کا ثواب نہیں ملے گا کہ توکل کیا ہے، البتہ گناہ بھی نہیں ہے، چونکہ یہ علاج کروانا تو سنت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی۔ تو یہ جو اسباب ہیں، ایسے اسباب کو اختیار کرنا سنت ہے۔ تیسرے وہ اسباب ہیں جن کا نتیجہ بہت ضعیف ہے۔ پہلے اسباب کون سے تھے؟ جن کا لازمی نتیجہ نکلتا تھا، جیسے کھانا پینا ایک سبب نا، دوسرا سبب کیا تھا؟ علاج معالجہ۔ تیسرا سبب جن کا نتیجہ بہت ضعیف ہے وہ کیا ہے؟ یہ جادو، منتر، رقیہ وغیرہ۔ اب کوئی جادوگر بیٹھ کے جادو کرنا شروع کر دے تو اس کا لازمی نتیجہ نہیں ہے، یہ سبب انتہائی ضعیف ہے۔ اگر ایسے ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو جناب ایک جماعت جو ہے نا وہ جادوگر کو اکٹھا کر کے بٹھا دے کہ یار تم جادو کرو میری حکومت آ جائے، دوسرے وہ جادوگر کو اکٹھا کر لیں تو پھر جادوگر ہی حکومت کریں گے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، جادو کی بنیاد پر کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جادو پر اللہ تعالیٰ نے جادو کا اتنا اثر رکھا ہی نہیں، یہ انتہائی ضعیف اس کا اثر رکھا ہے کہ اس کا اثر بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے، اکثر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اکثر لوگوں پر جادو نہیں چلتا، بعض لوگوں پر چل بھی جاتا ہے، اور پھر جتنا جادو کیا جائے اتنا بھی نہیں چلتا۔ اب 100% کسی پر جادو کیا تو ممکن ہے 10% اثر ہو، 20% اثر ہو، 30% اثر ہو، ایسے، اور یہ شریعت سے ثابت ہے۔ اب دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، تو یہاں حکمت کیا ہے کہ حضور پر جادو چل گیا۔ لبید بن عاصم اس نے جادو کیا، بلکہ جب یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکالا گیا تو انہوں نے رابطہ کیا لبید بن عاصم، یہ مدینہ منورہ میں رہتا تھا، منافق تھا، تو اس کا قبیلہ انصار تھا، چونکہ یہودیوں کو تو یہاں سے نکال دیا تھا، تو اس سے رابطہ کیا کہ اب جو ہے نا دیکھو کہ ہمیں تو یہاں سے نکال گیا، ہم نے سارے جو ہے نا زور لگا لیا، تو تم ہی کوئی راستہ پیدا کرو۔ تو اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے کہا ان پر جادو کرتے ہیں۔ اب جناب اس نے رابطہ کیا، ایک یہودی لڑکا تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آیا جایا کرتا تھا، اس سے رابطہ کیا کہ حضور کی جو ہے نا کوئی استعمال والی چیزیں، کوئی بدن کی چیزیں چاہیے، چونکہ یہ جادو ہے نا، تو جادو کا اب بدن پر کرنا ہوتا ہے نا، تو کوئی بدن والی چیزیں چاہیے۔ تو وہ لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال لے کر آیا، اور کنگھی کے دندانے جو آپ علیہ السلام استعمال کرتے تھے بدن پر، وہ کنگھی کے دانے ٹوٹے ہوئے وہ لے کر آیا، اور کچھ بال لے کر آیا۔ اب لبید بن عاصم نے جو بھی پڑھنا تھا، اور بھی جادوگر تھے، وہ پڑھ کے نا گرا لگاتا گیا، اور اس کو وہاں پر مدینہ منورہ میں ایک پرانا کنواں تھا، اس کنویں میں جو ہے نا پتھر کے نیچے رکھوا دیا۔ اب جو ہے نا اس پر کیا ہوا کہ آپ علیہ السلام کی طبیعت میں بڑا انقباض سا پیدا ہو گیا، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کوئی کام کر چکے ہوتے تھے تو بھول جاتے تھے، یعنی یہ اس جادو کا اثر ہوا۔ اب 100% نہیں ہوا، چند فیصد اثر ہوا، ہو بھی گیا۔ اب کیا ہوا کہ یہ تھوڑا عرصہ اسی طرح رہا کہ آپ علیہ السلام نے بتایا نہیں کسی کو کہ میری طبیعت میں انقباض سا ہے، جیسے ہوتا ہے نا جکڑ بندی ہوتی ہے، جکڑی ہوئی طبیعت، بتایا نہیں کسی کو۔ بتایا کب؟ کہ جب ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر کیا ہے کہ 2 فرشتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے؟
حضور کی طرف اشارہ کر کے ان کو کیا ہوا ہے؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ لبید بن عاصم ہے، اس نے جادو کیا۔ تو پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے اس نے کیسے جادو کیا ہے؟ تو وہ دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ وہ نا بالوں پر پڑھ پڑھ کے اس نے کنگھے پر گرے لگائی ہیں، ایسے جادو کیا۔ پھر وہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ وہ چیزیں کہاں ہیں؟ تو وہ فرشتہ بتاتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں پرانا کنواں ہے نا، فلاں نام بتاتا ہے، تو وہاں پر دفن ہے۔ تو پھر وہ فرشتہ کہتا ہے اب کیسے یہ جادو ختم ہوگا؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے دوسرا، اب فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ حضور کا خواب بھی حجت ہوتا ہے۔ اب وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ختم ہوگا؟ تو وہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اب وہ 11 آیتیں بتلاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس موقع پر 11 آیتیں بتائیں گئی کہ وہ کیا کیا جائے، وہاں سے وہ نکالا جائے اور قل اعوذ برب الفلق اس کو دم کر دیا جائے، ایک گرہ کھل جائے گی۔ اب بال کی گرہ ویسے بھی ایسی ہوتی ہے، وہ جیسی ایک آیت پڑھی جاتی تھی ایک گرہ کھل جاتی، دوسری آیت پڑھی دوسری، اس طرح 11 گرہ لگی ہوئی تھی اور 11 آیتیں تھیں۔ تو ان کا اس طرح کریں گے تو یہ وہ جادو ختم ہو جائے گا۔ جب اٹھے آپ علیہ السلام تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غالباً ایک اور صحابی حضرت طلحہ اور کچھ اور صحابہ تھے، ان سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ پرانا کنواں ہے، وہاں پتھر کے نیچے نا کوئی ایسی چیز رکھی ہوگی، بالوں پر بال وغیرہ ہوں گے، وہ لے آؤ۔ صحابہ کرام گئے اور وہ چیزیں لے آئے۔ تو آپ علیہ السلام اس طرح ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، وہ گرہ کھلتی جاتی۔ جیسی 11ویں آیت پڑھی آپ علیہ السلام کی طبیعت پہلے کی طرح نشاط ہو گئی، وہ جو جکڑ بندی تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس موقع پر بتایا کہ میری طبیعت کئی دنوں سے بند تھی، بڑی جکڑی ہوئی تھی، اور وہ کیا ہے کہ یہ جادو ہوا تھا، یہ اس کا اثر تھا۔ تو جادو کا اثر ضعیف ہوتا ہے، ہو بھی جاتا ہے، یہ نہیں کہ بالکل انکار کیا جائے، ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں حضور پر تو جادو کا اثر ہو گیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ صدیق اکبر کے خلاف جادو نہیں کیا گیا ہوگا؟ حضرت عمر فاروق کے خلاف جن کی 22 لاکھ مربع میل وہاں تک فتوحات پہنچ گئیں، جادو نہیں کیا گیا ہو گیا؟ یعنی جادو سب پر ہی کیا گیا، اثر نہیں ہوا، حضور پر اثر ہو گیا۔ مفسرین اس کی وجہ لکھتے ہیں، اس کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جادو کا اثر کیوں ہونے دیا؟ چونکہ لوگ حضور کو کہا کرتے تھے جادوگر، جادوگر کہتے تھے، تو گویا کہ وہ جادو کا اثر ہوا نا، تو جادوگروں کو پتہ چل گیا یار یہ جادوگر تو نہیں ہے، کیونکہ جادو کا اثر جادوگر پر نہیں ہوتا، تو اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بندہ جادوگر نہیں ہے۔ تو دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ جادو کا اثر حضور پر ہو گیا، اور جتنا وہ چاہتے تھے اتنا نہیں ہوا، معمولی سا ہو گیا۔ تو گویا کہ یہ جو جادو ہے اس کا اثر انتہائی ضعیف ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اتنا زیادہ کہ وہ جناب انہوں نے ہمارا کاروبار ہی بند کر دیا، انہوں نے پتہ نہیں کیا، ہر چیز کی بندش کے بارے میں جادو جادو اتنا زیادہ ذہنوں میں ہے کہ لوگ پریشان رہتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کا معمولی سا اثر ہو بھی سکتا ہے، اگر اس طرح سے ہو نا پھر دنیا کا سارا نظام ہی فساد پر برپا ہو جائے، کہ سارا نظام ہی درم برم ہو جائے، کہ جادو ہی لے کر بیٹھ گئے کہ کسی کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور کسی کا کاروبار اجاڑ رہے ہیں، کسی کو جناب گھاڑی اٹھا کے پھینک دیا جنگلوں کے اندر۔ ہوتا ہی نہیں ہے ایسا، معمولی سا اثر ہوتا ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، تو اس کو زیادہ اس کو ذہن پر بوجھ نہیں دینا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ جب یہ ایک ایسی چیز ہے ممکنات میں سے ہے، جب ہو جاتا ہے تو دیکھا اس کا حل بھی بتایا گیا۔ حل کیا ہے کہ 11 آیتیں سورہ فلق سورہ ناس اس کو پڑھ کے جسم پر دم کر لیا جائے۔ بہت سے بزرگوں سے مجرب عمل ہے یہ کہ صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، فجر کے بعد دونوں صورتیں پڑھ کے دم کر لیا، اور مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکے تو رات کو سوتے وقت کم سے کم دم کر لیں۔ تو یہ بہترین عمل ہے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت جادو ہوگا تو انشاءاللہ یہ آیات مبارکہ اسی لیے اتاری گئی، قرآن ہی کے میں جو اتاری گئی ہیں وہ ان کا ہے ہی یہ کہ جو سیاق میں نے بتایا وہ نزول ہی اس لیے، تو یہ قرآنی عملیات ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے جائے کہ اب دیکھو یہ جو ہوتا ہے نا، ان لوگوں کے پاس جائیں گے نا تو یہ بڑے ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں، اب ان کے پاس بیٹھنے سے بھی پریشانی ہوتی، آپ جائیں گے آپ پہلے کم پریشان تھے، آپ یہ تجربہ کر لیں، آپ عامل حضرات کے پاس جائیں گے نا، اللہ یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے کوئی کاروبار نہیں بنایا ہوتا، وہ تو اپنا سادہ سا کوئی عمل بتا دیں گے، تعویذ دے دیں گے یا کوئی دم کر دیں گے،
مقصد یہ ہے کہ چلو کوئی ایسا اثر ہے بھی شیطانی تو ختم ہو جائے. لیکن جنہوں نے باقاعدہ کوئی کاروبار بنایا ہوا ہے نا، تو وہ کیا کریں گے جناب، اتنی لمبی چوڑی چھوڑیں گے نا، آپ کو پریشان کر کے رکھ دیں گے. پہلے آپ کم پریشان تھے، ان کے پاس جائیں گے زیادہ پریشان ہو کے واپس آئیں گے، تو کیا فائدہ ہوا جانے کا. وہ اور وہم میں مبتلا کر دیا، اتنا آپ کو تو ایسے کر دیا، شکر ہے آپ تو آگے، آپ کا تو ایسے ہونے والا ہے. بندہ بالکل ہی بجھ جاتا ہے. پہلے اچھے والا چل رہا ہوتا ہے، وہ 4 پہ بیٹھ جاتا ہے. یہ نحوست ہے ان کے پاس جانے کی. تو لہٰذا یہ جو کاروبار چل رہا ہے نا، یہ ادھر ہی چل رہا ہے. وہ میرے بھائی وہاں آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، کہتے بڑے مسلمان ہیں یار وہاں بھی، وہاں نہ کسی جنات تنگ کرتے ہیں، نہ کسی کو جادو ہوتا ہے، نہ کیونکہ وہاں عامل نہیں ہے، وہاں یہ عامل نہیں ہے. تو وہ لائی بات ہے، جتنے عامل بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اتنا لوگوں کو وہ ذہنی طور پر ٹارچ کر دیتے ہیں کہ لوگ مریض بن جاتے ہیں. تو یہاں جگہ جگہ یہ سلسلے چل رہے ہیں. میں پھر بھی اس میں استثناء کر رہا ہوں کہ اس میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ بالکل اس کو اختیار بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر پتہ ہو کوئی نیک آدمی ہے یار، کوئی لالچی نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، اس کے دم میں اثر ہے، تو کیا بھی جا سکتا ہے، اس سے دم کروایا جا سکتا ہے. ان کے پاس وہ جو تعویذ ہوتے ہیں وہ بھی قرآن کی آیتیں ہی ہوتی ہیں، وہ لیا جا سکتا ہے. میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں اکثر کہ ان کے پاس جائیں گے اور پریشان کر دیں گے. تو بہرحال اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی، طبیعت میں ایسی بندش بندہ محسوس کر رہا ہو، تو یہ سورہ فلق سورہ ناس کا عمل ہے. یہ صبح شام پڑھ کے خود دم کر لیا جائے، پانی پر دم کریں اور خود پئیں، دوسروں کو پلائیں. اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ اثرات زائل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے.